السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا ایک بہت شکر کہ اس نے ایک نیا دن دیا اور ہم صبح صحت سے اٹھے اور کل رات کو سوتے وقت استغفار پڑھی کہ اللہ میاں سارے گناہوں کو تو اس طرح معاف کر دے جیسے حج سے آیا ہوا بندہ معافی تیرے دربار سے لے کے آتا ہے، اور آج کے دن جتنے بھی خیر ہے وہ آپ کو مجھے ان سے نوازے اور جتنے شر ہیں ان سے ہمیں دور رکھے، کوئی بھی ناگہانی کوئی بھی بری چیز ان سے ہم سب کو دور رکھے۔ آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ پیورلی ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ میں سر جاوید اقبال صاحب کی پوسٹ دیکھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے شارٹلی بتایا کہ خاتون تھی اور اس کو بار بار باؤل سنڈروم سمٹمز تھے اور وہ واش روم جاتی تھی، کبھی کچھ ہوتا تھا، کبھی قبض، کبھی کچھ، اور اس کا بلڈ پریشر زیادہ تھا۔ تو اس کے بعد وہ لوگوں کے پاس گئی، لوگوں نے اس کو ڈپریشن بھی ڈائگنوز کی، اینڈ ایونچولی شی لینڈڈ اپ ٹو سر، اور اس کے بعد اس کو فیوکروموسائٹوما جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا۔ تو اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ یہی سب کچھ دن رات گائنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری قوم کی نا بہت بڑی چیز ہے۔ 3 چیزیں یہ آپ سب ڈاکٹرز کے لیے، آج تک یہ نان ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے جو کہ خواتین گھر میں ہیں اور ایک دوسرے کو مشورے دیتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو جاتا ہے 18 کی بیماری، جن کے بچے گر رہے ہیں۔ 18 کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی کاز ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بار بار بچے گرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بوتلیں لگوانے کا رواج ہے، کیونکہ آپ اپنا کیس خود اپنی ہسٹری خود خراب کرتے ہیں، اور یہ جو آپ سیلف میڈیکیشن، آپ ایک کے پاس گئے دوسرے کے پاس، یہ میں مریضوں کے بہاف پہ بات کر رہی ہوں۔ پھر جب آپ یہ سب کام کرتے ہیں نا تو آپ بہت بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی باڈی میں اتنی ساری میڈیسنز آ جاتی ہیں، کچھ ایلوپیتھک، کچھ ہیمیوپیتھک، کچھ حکیم کی، کوئی کچھ کی، کوئی پڑوسن کا مشورہ سن لیا، کوئی کسی کا سن لیا، کوئی کسی کا سن لیا۔ تو پھر آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی کچھ ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ میں اپنی ساری جونیئرس کو بھی کہتی ہوں کہ بیٹا کوئی گھر سے اٹھ کے آتا ہے، کوئی تکلیف میں آتا ہے تو پہلے اس کی ہسٹری کو ضرور سنو۔ ہسٹری اس کی اتنی امپورٹنٹ ہے جس کو آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ امپورٹنٹس نہیں ہے، کس نے چلنے مریریا 9 منتھس، یا ہمیں پتہ ہے کہ میں نے تو میڈیسن میں ہاؤس ورک کی تھی، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نا پورے سسٹمز پورا سب کچھ کرتے تھے۔ گائنی میں انفارچونیٹلی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گائنی آپس جو ہے نا وہ ایسی دائیوں والا کام ہے۔ اٹس ناٹ لائک دس۔ گائنی آپس جو ہے اٹس اے مکسچر آف سرجری، میڈیسن اینڈ دا مدر اینڈ چائلڈ۔ تو اب اس کو چائلڈ تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب ایک فیٹس، ٹھیک ہے نا، جب تک ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ آئے، پلیز 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 اس کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لیں۔ کسی کو فٹس پڑ رہے ہیں، فٹس کی کئی ڈی ہے، کسی کو کوئی سر میں درد ہے، گولا گیس کا پھرتا ہے، تو آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ یا تو گھر میں چل رہا ہوتا ہے۔ مت ڈپریشن کی دوائیاں دیں، مت فنکشنل ان کو لیبل کریں، اور آپ 5-10 منٹ پلیز نکال کے، جس سے اللہ بھی ہماری پرابلم سنتا ہے نا، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ہم تو دلوں کے حال نہیں جان سکتے جب تک ہم کسی کو سنیں نا۔ تو پلیز آپ 10 منٹ دیں، آپ مریض کی بات سنیں، اور آپ دیکھیں گے اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں اور آپ اپنی عادت بنا لیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ہاں بس ایڈولسنس میں بھی آتی ہیں بچیاں 13 14 15 16 سال کی، ہمارے پاس اور اس میں بھی آتی ہیں 35-30، مطلب ریپروڈکٹیو ایج میں۔ تو گھروں میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ہاں ہندو کلچر بہت ہے، حالانکہ اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جو کمبائنڈ سسٹم کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں، کیونکہ آپ کسی کو بریدنگ سپیس نہیں دیتے، وہ کہاں گئی، تو آپ وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن آپ اس کو یہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ
ڈپریشن اور جو گیس کا گولا اور فنکشنل یہ مت کریں. دیکھیں کوئی بیمار ہے تو اس کے جسم میں کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ جو میں نے آپ کو آؤٹ ڈور کا قصہ سنا رہی تھی کہ ہمارے پاس وہ لڑکی آئی, خاتون تھی, جینگ سی, 35 کی. اس کو میں نے زیادہ نہیں پوچھا کیونکہ پولیس ساتھ تھی دارالامان کا. سم ہاؤ شی گاٹ, مجھے نہیں پتہ ڈیورس اور ناٹ, بٹ بچے جو تھے وہ باپ کے پاس تھے اور اس کو کوئی بہن بھائی نہیں رکھ رہا تھا. دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا کہ میاں کی طرف سے زیادتی ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, بہن بھائیوں میں سے ہر بندے نے ریفیوزڈ, نو بڈی واز ٹو ریڈی ٹو کیپ ہر ان ہر ہاؤس. صلہ رحمی ختم, قطع رحمی شروع ہو گئی. دیکھیں ہم سب اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. اچھا, طلاق کے اتنے اور سیپریشن کے اتنے احکامات ہیں کہ طلاق کے بعد آپ گھروں سے نکالیں ہی نہ, وہ جب تک دل چاہتا ہے وہ رہیں. یہاں پہلے ٹھڈا دیتے ہیں, باہر پھینکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ چیز انسان کی افیکٹ کرتی ہے انسان کو, تو آپ اس کو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو کوئی بندہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. شی واز ڈائبیٹک. اچھا, اب میں پولیس کو کہہ رہی ہوں یہ ڈائبیٹک ہے, وہ بھی اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاؤس سرجن کے ساتھ بھیجوں, پتہ نہیں ان کو لگے گا کہیں بھاگ جائے گی, کیا ہوگا. بٹ شی نیڈیڈ ٹریٹمنٹ فار ڈائبٹیز. اس کے نتیجے میں اس کی پالیسسٹک اووریز ہیں, وہ آپ پڑھ لیں گے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہرسوٹزم ہوتا ہے. دور سے بیٹھ کے مجھے نظر آ رہا تھا اس کے منہ پہ اچھے خاصے بال تھے, مونچھیں سب داڑھی تھی. تو یہ خود امبیرسنگ ہے. اور وہ موٹی بھی تھی. تو کیا موٹا ہونا, ڈی شیپ ہونا, یہ کیا ایک ڈپریشن چھوڑیں, یہ ایک بندے کو اداس کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے خاندان سے بھی ریجیکٹ ہو رہا ہے اور بندہ شکل صورت سے بھی نیچے جا رہا ہے, اور وہ خاتون بھی ہے. تو مردوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے لگیں, ہم بہت خوبصورت لگیں, دنیا تعریف کرے. تو پھر وہ تو عورت ہے اور ینگ ہے, تو وہ اپنی سوسائٹی سے, اپنی فیملی سے, ہر طرف سے وہ ریجیکٹڈ ہے. اور دارالامان میں تو ان کی پلیز کاؤنسلنگ سیکھیں, ان کو سننا سیکھیں, اور میں ان کو دوائیوں سے نہ جوڑیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جوڑیں. تو میں نے اس کو کہا بیٹا میری بات سنو, یہاں تو 90% ہسبینڈ جو ہے وہ یہ کچھ کرتے ہیں, تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہیں اللہ کی رحمت سے بالکل تم نے مایوسی اختیار کر لی ہے. اللہ میاں اوپر نہیں بیٹھا ہوا تمہیں دیکھنے کے لیے کہ اللہ میاں نے ایک ایک بندے کی رزق کا, ایک ایک بندے کی قسمت کا, سب کا ذمہ نہیں لیا ہوا. کہتی میں قرآن پڑھتی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں. میں نے کہا پڑھتی ہوں تو پھر بتاؤ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کو کسی چیز کا آؤٹ کم بھی تو ہونا چاہیے نا. پھر تمہیں تسلی ہونی چاہیے. تم یہ پھر اس کو میں نے اسپیشل لکھ کے دی کہ شی از ڈائبیٹک, اور اس کو کہتی جو فوڈ ملے گا میں وہ تو کھاؤں گی. اور ایک جو چاولوں کی اکثریت ہے, بریانی آ گئی, وہ پلیٹیں بھر کے کھا لیں جیسے بس آخری کھانا ہے, اور یہ زہر ہے. تو پلیز اپنی ایک تو ڈائٹ ماڈیفیکیشن کریں, اور یہ دونوں سائڈ پہ ہے. ڈاکٹرز کے لیے زیادہ ہے کہ آپ نے مریض کو ٹائم دینا ہے اس کو, حتیٰ کہ ایک سائڈ کا بی پی میں نے ایک پیشنٹ کا لیا, ہائپرٹینسو تھی. ایک دن میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو میڈیسن میں عادت تھی, ہم دونوں سائڈ کے بی پی لیتے تھے. تو میں کہوں ایک سائڈ سے بی پی کم آ رہا ہے, ایک سائڈ سے زیادہ آ رہا ہے. ایون دیٹ آئی ایم کنسلٹنٹ, اور یہ بھی نہیں کہ اب کیا بندہ 30 سال ہو گئے گائنی میں آپس میں کام کرتے ہوئے, لیکن عادت ہے کہ اچھا چلو ذرا دونوں سائڈ سے لے لو جو تھوڑا سا کلک کر جاتا ہے. تو میں نے دیکھا دوسرے سے بی پی بڑا نارمل آ رہا ہے, ایک سے زیادہ آ رہا ہے. تو اس کا جب وہ کرایا آگے انویسٹیگیشن, تو اس میں کچھ آرٹریز میں کچھ نکل آیا. تو بات یہ ہے کہ آپ مریض کو ٹائم دینا سیکھیں, اور چاہے وہ آپ کے پاس پرائیویٹ ہے, چاہے وہ آپ کے اور جنرل وارڈ کو تو زیادہ ٹائم دیں. اس کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نے اس کو تنخواہ دینا, یہ بھی یہ پرچی لکھی جاؤ, یہ بجلی جاؤ. دیٹ از ویری رانگ. آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے, اور اللہ کو جواب دینا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اس کے بندے کو سکھ پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پہ آپ کے لیے راستے آسان کرے گا.
بس آپ اور کچھ نہ سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے سب کو ٹائم دینا ہے، پراپر سب کی بات سننی ہے، اور سب کو دوائیوں سے کم اور اللہ کی رحمت سے زیادہ جوڑنا ہے، کیونکہ جو مایوسی ہے اس میں آپ دوائی بھی کھا رہے ہو تو اثر نہیں کرتی، اور اگر آپ اللہ کی رحمت سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اللہ میں مجھے ٹھیک کر دے گا، اسے میرے سارے پرابلمس ٹھیک کرنے، آپ پیناڈول بھی کھا رہے ہیں نا تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایون کینسر کا مریض، ایڈز کا مریض، اینڈ سٹیج کا مریض، اگر وہ کیونکہ دنیا، میں نے آپ کو بتایا یہ سفر ہے، کیسے ختم ہوگا، کیسے جائیں گے ہم، یہ کسی کو نہیں پتہ، جانا تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہنستے ہنستے جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ گانا تھا نا کہ روتے روتے آئیں اور ہنستے ہنستے جائیں، روتے روتے میں ہمارا یہ وہ بھی اللہ کا ہے کہ لنگس کھل جائیں، ہر کس کے وہ ہے بہتری ہے، تو پلیز 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 میسج ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم دینا ہے، مریض کو 5-10 منٹ سنیں، اس کے وائٹلز لیں، اس کے وائٹلز لیں، بار بار دیکھیں اور اس کو امپورٹنس دیں کہ کیوں بی پی زیادہ آ رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا اس کی ڈی ڈی ہے، آپ اپنی نالج بہتر کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آج کی صرف ڈاکٹرز کے لیے تھی، یہ دارالامان کی تھی، اور کہیں بندہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کے لیے رحم کر، میں جہاں تک میں نے جو کچھ کیا میں کر سکتی تھی، اور اس کے بعد تو تیری رحمتیں بے شمار، اور تیری رحمتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو انرجیٹک رکھیں گے تو پھر آپ مریضوں کو بھی دیکھیں گے، وارڈ کو بھی دیکھیں گے، آپ اپنے آس پڑوس میں بھی لوگوں کو دیکھیں گے، اور پودوں کو بھی دیکھیں گے، پرندوں کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ ساری اللہ کی بڑی خوبصورت مخلوقات ہیں، ان سب کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، 12 منٹ 5 سے 6 سیکنڈ کی ہو گئی ہے، تو اللہ کرے کہ آپ کو میرا یہ میسج سمجھ آ جائے کہ سر کی بات بالکل ٹھیک تھی، کہ اتنے ریپیٹڈ لوگوں کے پاس جا جا کے وہ یہ ہوا کہ وہ مس ڈائگنوز ہو گئی، اس کو ڈپریشن تو سب سے پہلے اس کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں نا، ڈپریشن ہے، آپ اور دوائیوں کے ساتھ نہ جوڑیں۔ میں پھر بات کر رہی ہوں کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مریض کو کیا کہ تم خوش ہو، دیکھو اللہ میں، تم بسم اللہ کر کے دوائی کھاؤ، اسی نے بیماری دی ہے وہی شفا دے گا، لیکن آپ نے ڈائگنوز کرنے کے لیے اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اللہ کی رحمت کے علاوہ اللہ نے طب بھی نبیوں کو دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، ٹھیک ہے؟ چلیں اپنا خیال رکھیں، اور اس کے بعد پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اوکے، تھینک یو۔